بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک اہم ترین ٹاپک، ایک اہم ترین گفتگو جو بہت ضروری ہے ذکر کرنا کہ خواتین کا پردہ کتنا ہے اور کس کس سے کتنا اس کا حجاب ضروری ہے۔ یہ مسائل بہت زیادہ اس معاشرے میں پھیل چکے ہیں کہ خاتون اپنا پردہ صحیح نہیں رکھتی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ فساد کی ابتدا یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس کا خاتون کا پردہ صحیح نہیں ہوتا۔ کچھ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں ہیں، گھر میں ہیں، ان کا کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے تمام اعضاء کو، جسم کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال ہیں اور ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ محرم کے سامنے فقط جسم کے شرمگاہ کا پردہ ہے، محرم کے سامنے، جیسے کہ بہن ہیں، بھائی ہیں، مثلا کہ خاتون کے لیے بھائی ہے، والد ہے، چچا ہے، دادا ہے، ماموں ہے، یا اس کا بیٹا ہے، وہ اس کے سامنے مثلا کہ دوپٹہ اس نے نہیں پہنا ہوا، گلا نظر آ رہا ہے، اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، وضو کر رہی ہے مثلا گھر میں، اور بھائی ہے یا والد ہے یا چاچا ہے وہ گھوم رہے ہیں، یا مثلا کہ اس کے پاؤں اور ٹخنے حتیٰ کہ اس کی گھٹنے وغیرہ تک بھی اگر نظر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے حرام نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنے چچا یا بھائی یا بیٹے کے یا مثلا کہ ماموں کے سامنے اس نے اپنے بازو کیوں نکالے ہیں یا اس کا گلا کیوں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک اخلاقی روایات ہیں، اخلاق ہے کہ ہمارے معاشرے کی بیٹی، بہن، ماں جب کوئی محرم بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہے، یہ اخلاقیات ہیں۔ اور یہاں لوگ مراجع عظام تک کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ ہم تو ایک چھوٹے سے ادنا سے طالب علم ہیں، گزشتہ کچھ دنوں سے ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ گالیاں دی گئیں ہمارے کلپ کو شیئر کر کے، یہ جنسی مسائل بتاتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی طرف سے بتاتے ہیں جنسی مسائل؟ ہمارا مقصد ہے شریعت بتانا، ہر چھوٹے بڑے کو شریعت کا علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نہ ان کو داڑھی کا پتہ ہے، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے، نہ ان کو دین کا پتہ ہے، فقط بیٹھے ہیں مراجع عظام کے خلاف، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے۔ گھر میں تو وہ اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں اور باہر ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ہر کسی کو علم ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ خدارا ایسا کام نہ کریں کہ آپس کی صفوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے۔ ہم نے کبھی کسی مومن کی دل آزاری نہیں کی، اور آپ ماں بہن کی گالیاں شروع ہو جاتے ہیں اس شخص کو جو دین بتاتا ہے اور شریعت بتاتا ہے، تو اپنا قبلہ درست کر لیں۔ جو آپ لوگ ممبروں پہ لے کے آتے ہیں، داڑھی نہیں ان کی، گانے کی طرز پہ قصیدے پڑھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں آپ اپنے گھروں تک محدود رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ممبر حسین کی توہین نہ ہم برداشت کریں گے، نہ کسی مرجع کی توہین ہم برداشت کریں گے۔ اس کا ہم ہر پلیٹ فارم پر انشاءاللہ جواب دیں گے۔ علماء سیرت آل محمد بتاتے ہیں، اور ان کے ساتھ چلنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، انہوں نے ظاہری حیات مبارکہ میں بھی یہی تلقین کی ہے کہ یہی ہمارے لیے حجت ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ چلیں، یہی حجت ہیں، علماء حجت ہیں، وہ اصحاب کرام اہل بیت کے حجت تھے۔ ان کے حیات مبارکہ میں بھی جو دور دراز علاقوں میں بیٹھ کے لوگوں کو مسائل شریعہ بتاتے تھے، جو اہل بیت علیہ السلام کے دین سے واقف تھے۔ تو آئیے دیکھیے پھر آیت اللہ سید علی سستانی پوری دنیا پر ان کے حکومت ہے، اور ان کے ایک فتوے سے دنیا ڈرتی ہے۔ آج بھی وہ کرائے کے گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی لگژری گاڑیاں نہیں ہیں ان کی، کوئی لگژری مکانات نہیں ہیں، کوئی مومنین کا پیسہ وہ ضائع برباد نہیں کر رہے۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو کسی امام کی، نائب امام کی مسند پہ بیٹھے ہیں، یا علماء ہیں یا طالب علم ہیں، آپ ان کو گالیاں دیتے رہیں۔ محرم کے سامنے یہی پردہ ہے۔ خاتون اگر وضو کر رہی ہے، بازو اس نے نکالے ہوئے ہیں، دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، تو اس پر حرام نہیں ہے۔ اس نے جسم چھپا لیا ہے، کافی ہے۔ اس کا جسم ویسے بھی ہمارا معاشرے میں جو اچھا ایک شلوار قمیص ہے خاتون کا، گھر کے لیے وہ لباس کافی ہے۔
وہ بہترین لباس ہے، لیکن ایک تہذیب ہے۔ جس طرح ہمارے لیے حلال ہے کہ ہم جائیں کسی محفل میں، دوست بیٹھے ہوں، ان سے گپ شپ کریں، تالیاں بجائیں، عمومی لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی حلال ہے، لیکن ہم اس امام کے لباس میں، اس طالب علم کے لباس میں ہم جا کے وہاں تالیاں نہیں بجا سکتے، ہے ہمارے لیے حلال۔ تو ہمارے ملت کی بچیاں اور مائیں بہنیں بھی، ان کے لیے بھی حلال ہے کہ وہ ایک شلوار قمیض میں گھر میں گھومتی رہیں، حتیٰ کہ وہ تنگ لباس ہی کیوں نہ ہو، جس میں اس کے محاسن نہ نظر آئیں، اتنا ٹائٹ نہ ہو، لیکن چھوٹا لباس ہے، گھر میں وہ گھوم سکتی ہے، لیکن اس کا ایک تہذیب ہے، اس کا ایک تمدن ہے کہ وہ دوپٹہ کرتی ہے، یا بھائی کی یا بیٹے کی یا والد کی نظر نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تہذیب ہے، یہ اخلاق ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے۔ تو یہ ہم حلال حرام بتاتے ہیں۔ باہر کے معاشرے میں انسان اور ہو، گھر میں اور ہو، اور پھر جب اپنے آپ کو وہ کچھ ثابت کرنا چاہے تو کسی کی ماں بہن ایک کر دے اور اس کو وہ کہے کہ میں بڑا حبدار اہل بیت ہوں۔ تو خدا را ایسی چیزوں سے اجتناب کرے، اپنی عاقبت تو کم از کم درست کر لیں۔ نامحرم سے مکمل جسم چھپائے گی سوائے چہرے کے اور کلائیوں کے۔ خاتون کا جو نامحرم سے پردہ ہے، محرم ہم ذکر کر چکے ہیں تفصیل سے، بیٹا، باپ، بھائی، چاچا، ماموں، تایا، نانا، دادا، یہ خاتون کے محرم ہیں۔ باقی دیور ہے، باقی جو رشتے ہیں، کزن ہیں، یہ سب نامحرم ہیں۔ سسر بھی خاتون کا جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، وہ سسر گھر میں ہے، اگر خاتون مثلاً کہ دوپٹہ نہیں بھی کرتی یا عمومی کام کاج میں مصروف ہے، اس نے بازو بھی اوپر کیے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، گھوم سکتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اگر محرم کے سامنے بھی آپ کا لباس تنگ ہے، چھوٹا ہے، اور وہ شہوت کا سبب بن رہا ہے، جیسے کہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، معاشرہ جس طرح اختلافی چیزیں دیکھ کے، ایسی چیزیں دیکھ کے بگاڑ پیدا ہو گیا، تو پھر خاتون کے لیے واجب ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کے نعوذ باللہ من ذالک سسر کی، کسی کی، آج کل معاشرہ خراب ہو گیا، کسی پر بھی اتنا آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرنا ممکن نہیں رہا۔ ہم کسی کی ذات پر اعتراض نہیں کریں، نہ کسی رشتے کو ہم پامال کریں، لیکن اگر فیل ہوتا ہے خاتون کو کسی اپنے رشتے کی بھی دید خراب ہو گئی ہے، لحاظ ختم ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کو مکمل رکھے۔ تنگ لباس پہننا جائز نہیں ہے، باہر کہیں بھی اپنے محرم کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ خاتون زینت بھی نہیں کر سکتی، زیب و آرائش نہیں کر سکتی، تنگ لباس بھی نہیں پہن سکتی، اور جاذب نظر لباس نہیں پہن سکتی۔ یہ معاشرہ خصوصاً اس چیز کی طرف چلا گیا ہے کہ خواتین کہیں بھی میٹنگز میں جاتی ہیں، کہیں بھی باہر جاتی ہیں، آؤٹنگ پہ جاتی ہیں، کہیں فنکشن اٹینڈ کرنے، محفل ہے، شادی ہے وغیرہ ہے، جاذب نظر لباس اور اس کے اوپر ہلکا سا سکارف مکنا لے لیا کہ میں نے تو شرعی پردہ کیا ہوا ہے، ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کے باڈی کے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، آپ نے ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے، دوسرا جاذب نظر ہے، آپ کا میک اپ، آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ غیر محرم کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے، تو یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے بہتر لباس یہ ہے کہ خاتون اپنے آپ کو عبایا میں رکھے، یا اتنا کھلا چیسٹر پہنے کہ اس کی زینت یا اس کی چیزیں نامحرم کو نظر نہ آئیں۔ جرابیں پہننا ضروری ہے، ہمارا معاشرہ جرابیں خواتین پہنتی ہی نہیں ہیں اکثر مقامات پر، حتیٰ کہ یہاں زیارات پہ بھی آئی ہوئی تھیں تو ان کی جرابیں نہیں ہوتی۔ جرابیں پہننا بھی ضروری ہے، نامحرم جب آپ کے پاؤں دیکھے گا تو آپ کے لیے وہ باعث عذاب بن جائے گا۔ حج و زیارات پر خصوصی خیال رکھیں، یہ ایک بہت ہی ضروری میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں اپنی مومنات سے، بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بچیوں سے، کہ خدا را آپ حج پہ جاتی ہیں، عمرہ کرنے جاتی ہیں یا زیارات پہ جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے معاشرے کی اور ان کی تہذیب کی، ثقافت کی ہم داخلی طور پہ جو بھی ہم گلہ کریں، لیکن ظاہری طور پہ ان کی خواتین کی آنکھیں فقط نظر آ رہی ہوتی، تو ہمیں بھی ظاہری لباس ان کا دیکھنا ہے کہ وہ جس طرح وہ لوگ اسلام کو جو بھی ان کا نظریہ ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ ان کی خواتین، حتیٰ کہ ہماری مومنات بھی ہیں سعودی میں، شیعہ بھی ہیں ماشاءاللہ کافی، سب کا لباس اتنا بہترین ہے کہ فقط ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی، اوپر سے انہوں نے مکمل کالی عبایا، کالا سر پہ سکارف وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ حج عمرہ پہ جائیں تو خدا را اپنے ملک کی، اپنے ملت کی، اپنے مذہب کی پاسداری کر رہی ہوتی ہیں آپ، تو جرابیں پہنیں، چیسٹر کھلا پہنیں، سکارف صحیح لیں، اوپر سے عبایا ہو سکتی ہے تو وہ لیں، اپنے لباس کو مکمل رکھیں۔ اسی طرح آپ زیارات پہ آتی ہیں،
ایران چلے جائیں، عراق آ جائیں، ٹھیک ہے ان لوگوں کے لباس میں اب تنگی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر قافلے سالار کا فرض ہے کہ وہ ایک عبایا رکھے، تاکہ یہاں جب حرم میں خاتون انٹر ہوتی ہے اس کا حجاب مکمل نہیں ہوتا، اس کو عبایا حرم کی طرف سے دی جاتی ہے کہ جب وہ زیارت سے نکلے گی واپس کر دے گی۔ یہ توہین ہے آپ کی کہ آپ کو حرم کی مینجمنٹ سکھا رہی ہے کہ آپ کا حجاب مکمل نہیں ہے۔ تو آپ اپنے حجاب کو مکمل رکھیں، آپ چیسٹر پہنیں، بڑا مکنا لیں۔ سیرت اہل بیت یہی ہے کہ خواتین کا مکنا اتنا بڑا ہو کہ اس کا سینہ اس مکنے میں چھپ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور درخواست کروں گا مومنین سے ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور جو ہمیں گالیاں دیتا ہے آپ اس کو گالیوں کا جواب کبھی نہ دیں، یہ ہماری درخواست ہے۔ ہم ان کو جس طریقے سے نرمی سے سمجھا سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، باقی ہم حق بتا رہے ہیں، حق بتاتے رہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، جنسی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اہل بیت علیہ السلام نے سب بتا دیے۔ وسائل و شیعہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں میں دعوت دوں گا کہ وسائل و شیعہ کتاب پڑھیں، پھر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا بتا دیا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، والحمدللہ رب العالمین۔